السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا زیڈوسیف میڈیسن کے بارے میں، جو کہ اورل سسپینشن اور ٹیبلٹ دونوں فارم میں اویلیبل ہے۔ کسی بھی میڈیکل اسٹور سے آپ یہ بآسانی خرید سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کو مختلف برانڈز کے نیم سے بآسانی ہر میڈیکل اسٹور سے مل سکتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے یوزز، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے وارننگز کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس دوا کو دائمی برونکائٹس کی شدید خرابی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دائمی برونکائٹس سے وابستہ دائمی علامات جیسے کھانسی، سانس کی خرابی یا سانس لینے میں تکلیف، گرگراہٹ وغیرہ کی اچانک بگڑ جانے کی صورت میں آپ کو ڈاکٹر یہ میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ دوا سسٹائٹس کے علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثانے کے انفیکشن جیسے انٹرکوکی، کلیبسیلا، ای کولی، پنمونیا وغیرہ جیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں، یہ ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ گونوکوکل انفیکشن جیسے کہ اس دوا کو گونوکوکل انفیکشن کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ جنسی طور پر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو جو نیسیریا گونوریا کے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے اگر جنسی سمسیاؤں میں کوئی انفیکشن ہے، جیسا کہ آپ کے عضو تناسل میں کوئی انفیکشن ہے یا اس سے جڑی کسی بھی اعضاء میں کوئی انفیکشن ہے، تو اس میں بھی ڈاکٹر یہ پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اس کا استعمال نمونیا میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دوا کمیونٹی سے حاصل شدہ نمونیا کے علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے، جو پھیپھڑوں میں انفیکشن کی ایک عام قسم ہے، جو بیکٹیریا جیسے اسٹریپٹوکوکس نمونیا، ہیموفیلس انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ سائنوسائٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ دوا سائنوسائٹس سائنس کی سوزش کے علاج میں استعمال ہوتی ہے، جو بیکٹیریا جیسے اسٹریپٹوکوکس نمونیا، ہیموفیلس انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس دوا کا استعمال گلے اور ہوا کے راستوں کے انفیکشن کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں، جو پھیپھڑوں، ٹنسلائٹس اور گرینزشوٹ کی طرف جاتا ہے، جو بیکٹیریا جیسے اسٹریپٹوکوکس نمونیا، ہیموفیلس اور انفلوئنزا وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو دوستو، اس کے استعمال کرنے کے بعد جو آپ کو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو اسہال، پیٹ کا درد، گہرا یا مٹی رنگ کا پاخانہ، بھوک میں کمی، دھندلی نظر۔ اس کے علاوہ آپ کو معدے میں ضرورت سے زیادہ گیس محسوس ہوگی، جوڑوں کا درد، ذائقے میں تبدیلی، اندام نہانی سے خارج ہونے والا مادہ کے رنگ بدبو میں تبدیلی۔ دوستو، وارننگ کی بات کریں تو حاملہ خواتین میں جب تک ضرورت نہ ہو اس دوا کو استعمال نہ کی جائے۔ اس دوا کو لینے سے پہلے تمام خطرات اور فوائد کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ دودھ پلانے والے خواتین میں جب تک ضرورت نہ ہو اس دوا کو استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی۔ اس دوا کو لینے سے پہلے تمام خطرات اور فوائد کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کی جانی چاہیے۔ اگر دوا استعمال کی جاتی ہے تو کسی بھی ناپسندیدہ سائیڈ ایفیکٹس بچے کو دودھ کے راستے متاثر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا، کیونکہ ضرورت مند افراد کو اس کی معلومات اس سے پہنچ جائے گی۔